جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلق نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ نے پچھلے تمام ٹاپکس پر عمل کیا ہوگا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین اللہم ثم آمین، اور آپ کو اپنے لیے چن لے، آمین اللہم ثم آمین۔ میں نے تیسرے سٹیپ میں کل نفس ذائقۃ الموت میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے بِإِذْنِ اللہ۔ انشاءاللہ آگے بھی ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات دوں گی۔ یہ سٹیپ میں نے سوالات کے لیے اس لیے چنا تھا تاکہ آپ کو موت کی حقیقت معلوم ہو سکے، اور اس زندگی میں کیسے آپ نے ان سوالات سے، ان حالات سے نبرد آزما ہو کر اپنے اللہ کو پانا ہے اور آخرت سنوارنی ہے، یہ جان سکیں۔ آج کا جو سٹیپ ہے، اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا ہے، بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ پردہ فرض ہے یا نہیں۔ اس ٹاپک سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ بہت خاص سٹیپ ہے، کیونکہ جسے اللہ چن لے، جو اللہ کی چوائس ہو، وہ کبھی عام ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسے اللہ نے چنا ہوتا ہے۔ رب العالمین کی خاص نظر کرم ہوتی ہے اس پر، پھر وہ انمول ہو جاتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب بھی ان خاص بندوں میں ضرور شامل ہوں گی جنہیں اللہ چن لیتا ہے اور اپنی محبت میں خالص کر لیتا ہے۔ لیکن یہ بتانے سے پہلے کہ پردہ فرض ہے یا نہیں، اس سے پہلے میں قرآن کی سورہ الاعراف کی چند آیات آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کا اللہ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے، بلکہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جن کا اللہ نے سورہ الفجر میں ذکر کیا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ کا ارشاد ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے محبوب، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ یہاں اللہ اس شخص کا حال بیان کر رہا ہے جسے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں لیکن اس نے نہیں مانا اور گمراہ ہو گیا۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا،
تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کر لے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ الاعراف آیت نمبر 176۔ میں نے یہ آیات اس لیے آپ کو سنائی کہ جب آپ کو پردے کا حکم سناؤں تو آپ فوراً سمیعنا و اطعنا کر لیں۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو وہ نقصان میں رہے۔ الاعراف 178۔ آپ نے فائدے والوں میں ہونا یا نقصان والوں میں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ اللہ سے ہدایت کی دعا کریں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پردہ فرض ہے یا نہیں، کیونکہ یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ پردہ تو فرض نہیں ہے، اللہ نے فرض کا نہیں کہا، تو آپ میں سے کس نے سورہ نور کو پڑھا ہے؟ اگر آپ نے ترجمہ کے ساتھ سورہ نور کو پڑھا ہے تو آپ کو علم ہو جانا چاہیے کہ پردہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے پردے کا حکم سورہ نور میں دیا ہے۔ اور سورہ نور کی پہلی آیت میں اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو لوگوں پر فرض کر دیا، اور اس میں واضح آیات نازل فرمائیں تاکہ سبق حاصل کرو۔ اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اس صورت میں جتنے بھی احکام آئے ہیں وہ ہم پر فرض ہیں۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور فرض کر دیے ہیں۔ اللہ نے پہلی آیت میں ہی ہم پر فرائض کو واضح کر دیا کہ اس صورت کے تمام احکامات فرض ہیں، اور آپ سورہ نور کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ اس صورت میں تمام تر احکامات ہمارے معاشرے کے متعلق ہیں۔ جو ہم روزمرہ میں کام کرتے ہیں، یہ جتنے میجر احکام ہیں وہ سب کے سب اس صورت میں نازل ہوئے، اور پھر اللہ نے ان تمام احکامات پر اپنے فرض کی سٹیمپ لگا دی کہ جو ان احکامات کو نہیں مانے گا اس کا انجام پھر وہی ہوگا جو فرائض کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس میں احکامات نازل کیے گئے اور پھر ان احکامات کو لوگوں پر فرض کر دیا گیا، اور اس قدر واضح کیا گیا کہ انسان بآسانی سبق حاصل کر سکتا ہے، اور ان احکامات پر عمل نہ کرنے کی سزا بھی اللہ نے اسی صورت میں بتا دی۔ اب آتے ہیں کہ اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے یا نہیں، کیا یہ ہم پر فرض ہے یا نہیں؟ فرض کا تو میں نے آپ کو پہلی آیت میں ہی بتا دیا ہے کہ اس صورت میں جو حکم آیا ہے وہ ہم پر فرض ہے۔ اب پردے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا احکامات آئے ہیں۔ اچھا، پردہ صرف عورت پر ہی فرض نہیں بلکہ مردوں پر بھی ہے۔ اللہ نے عورتوں کو کہنے سے پہلے مردوں کو مخاطب کیا ہے اور اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا کہا ہے، کیونکہ نظر کا پردہ یہی ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ نے مردوں کو بھی نظر کی حفاظت کا کہا ہے،
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا کہا ہے۔ اللہ نے عورتوں سے پہلے مردوں کو اس لیے کہا ہے کہ عورت مرد کے لیے فتنہ ہے۔ جب وہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرے گا اور اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوگا، کیونکہ وہ جب عورت کو دیکھے گا ہی نہیں تو کیسے ابلیس اسے بہکا سکتا ہے؟ جب آپ کسی کو دیکھیں گے تب ہی آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، اور جب آپ دیکھیں گے ہی نہیں تو سوچیں گے کہاں سے؟ یہاں سے آپ کو اللہ کی حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ اس ایک حکم میں اللہ نے کتنی بڑی خیر چھپا رکھی ہے ہمارے لیے، کیونکہ نظر سے ہی سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ وہ ذوالنورین نبی کے کیا کم تھے وفاؤں والے، کرے عرشی بھی حیا ان سے، وہ ویسی حیاؤں والے، دوہرے داماد نبی ہیں، واہ شان تھے یہ اس ماں کے، پھر بھی تھا نظر کا پردہ، چاہے عمل کا وہ کارواں تھے، یہ حکم ذوالجلال رے یہ تیری عزت ہے۔ اب آتے ہیں عورت کے پردے کی جانب کہ اللہ نے عورت کو پردے کے بارے میں کیا احکام دیے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از حد ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے خاوند کے باپ یعنی سسر بیٹے، اپنے شوہروں کے بیٹے، بھائی بھتیجے بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے عورت کو بھی سب سے پہلے نظر کی حفاظت کا حکم دیا ہے، کیونکہ نظر سے ہی انسان پھر باقی گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے کہ نظر کا پردہ ہوتا ہے اور ہم نہ محرم کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ نظریں نیچی رکھیں تاکہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی خیال پیدا نہ ہو۔ اب نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے، لیکن آپ کی جو نظر اچانک پڑ جاتی ہے اس پہ گناہ نہیں ہے۔
لیکن جو آپ خود شہوت کی نظر سے کسی نامحرم کو دیکھیں یا بار بار دیکھیں تو یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ضرورت کے وقت آپ دیکھ سکتی ہیں، جیسے آپ بازار جاتی ہیں تو وہاں کئی نامحرم ہوتے، وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑ جاتی ہے یا آپ کو دیکھنا پڑ جاتا ہے، تو اس وقت کوشش کریں آپ کی نظریں جھکی ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ اب ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے، ہم نامحرم کو سن بھی نہیں سکتے، جلد اس کا جواب دوں گی انشاءاللہ۔